کیونکہ جس وقت گرفتار کیا گیا شہباز گل کو تو فون اسی وقت لے لیے گئے تھے. فون تو پولیس کے پاس موجود ہیں، تو بیان بھی ان کا ریکارڈ پر موجود ہے، فون بھی ان کے ریکارڈ کے اندر پولیس کے پاس موجود ہے. ریمانڈ مانگنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور اس کو سمجھنے کے لیے صرف یہی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ پہلی دفعہ جب جسمانی ریمانڈ ملا تھا تو اس وقت ہوا کیا تھا. اور اس کو سمجھنے کے لیے صرف یہی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ پہلی دفعہ جب جسمانی ریمانڈ ملا تھا تو اس وقت ہوا کیا تھا. ان کے اوپر بدترین جسمانی تشدد کیا گیا، ان کے اوپر دباؤ ڈالا گیا بیان لینے کے لیے جو انہوں نے نہیں دیا. اور اس کے بعد کیونکہ جوڈیشل ہو گیا اور ان کی تحویل سے، اسلام آباد پولیس کی تحویل سے وہ نکل گئے، تو اس لیے وہ جو دباؤ ڈال کر تشدد کر کر جو بیان نکلوانے کی کوشش کر رہے تھے وہ بیان کیونکہ نہیں نکل سکا، اس لیے دوبارہ سے یہ پورا کیا گیا اور دوبارہ اپیلیں ہائی کورٹ تک پہنچ گئے کہ دوبارہ سے جسمانی ریمانڈ لیا جائے. تو یہ ہم ریکارڈ پر لانا چاہتے ہیں کہ ابھی جو وہ جسمانی ریمانڈ کے لیے کہہ رہے ہیں اور لے جانے کے لیے کہہ رہے ہیں، اس کا صرف اور صرف ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ مزید تشدد کیا جائے اور تشدد کر کے ان سے ایک من گھڑت کوئی سٹیٹمنٹ نکلوائی جائے جس کا نشانہ عمران خان ہوں گے. یہ بالکل واضح ہونا چاہیے سب کو کہ کیا ہو رہا ہے اس وقت. میرے خیال میں اگر چلیں جسمانی ریمانڈ دے بھی دیا ہے تو یہ بھی عدالتوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ کیونکہ جسمانی تشدد ہو چکا ہے، وہ اس کے شواہد کورٹ کے اندر کھڑے ہو کے، جب پہلے ان کی اپیرنس ہوئی تھی وہ اپنی قمیض اٹھا کے کورٹ میں جج کو دکھا چکے ہیں کہ ان کے اوپر جسمانی تشدد کیا گیا تھا. تو یہ یقینی بنایا جائے اور اس کی کوئی شفافیت ہو جس کے ذریعے یہ یقینی بنایا جا سکے ہمارے لوگ جو ہیں وہ وہاں پر جہاں پر بھی ان کو رکھا جائے وہ پتہ ہو سب کو کہ کس جگہ پہ رکھا جا رہا ہے، وہاں پر دوسرے لوگوں کے جانے کی اجازت ہو تاکہ یہ اس بات کی یقین دہانی کرائی جا سکے کہ کوئی تشدد نہیں ہو رہا. سوال سے وہ نہیں گھبراتے، سوال اگر جو پوچھنا چاہتے ہیں وہ بالکل پوچھیں، کورٹ کے اندر پوچھتے، وہیں پہ جرا کی جاتی. صحیح تو قانونی طریقہ جو تھا وہ راستہ وہی تھا، لیکن وہ ظاہر ہے بند کمرے کے اندر رات کے اندھیرے کے اندر تشدد کر کے ان سے کچھ نکلوانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی ابھی میں وزیر دفاع کی بھی سٹیٹمنٹ سن رہا تھا، ابھی وہ جو بات کر رہے تھے، اور یہ کتنی ہی ایک کیا کہنا چاہیے، تعجب تو نہیں، ایک مذاق خیز بات ہے کہ بات یہ کر کون رہے تھے اور کیا کہہ رہے تھے. وہ پھینٹ رہے تھے ایجاد جو انہوں نے کیا ہے کہ جو ہو جی ہیلی کاپٹر کریش میں شہداء ہوئے، جنرل سرفراز اور دوسرے لوگوں کی شہادت ہوئی، اس کے بعد جو ہے وہ تحریک انصاف نے جو ہے بڑی اس کے خلاف کوئی مذموم کیمپین چلائی. یہ بھی اس کے اندر کہا گیا تھا کہ کوئی تحریک انصاف جنازہ ہی نہیں اٹینڈ کرنے گیا تھا. ہم تینوں جو بیٹھے ہیں یہاں پہ، پرویز خٹک صاحب، میں، اسد کیسر، ہم تینوں اس جنازے کے اندر شرکت کر کے آئے ہیں. لیکن پوری باقاعدہ ایک کیمپین چلائی گئی، ایک ماحول بنانے کی کوشش کی گئی کہ جیسے کہ بہت زیادہ کوئی تحریک انصاف نے فوج کے خلاف کوئی کیمپین چلائی دی ہے. یہ ساری قوم کو غور سے سننے کی ضرورت ہے. ایک انتہائی گھنونی سازش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ ان کی سیاسی دکانیں سب کی بند ہو رہی ہیں اور عمران خان ان سے سیاسی میدان میں سنبھالا نہیں جا رہا. پہلے تو صرف جلسے تھے، بیانیہ تھا، قوم باہر نکلی بھی تھی. پھر 17 جولائی کو خاص طور پہ جس طریقے سے پنجاب کے بائی الیکشنز ہوئے، عوام باہر آئی، متحرک ہوئی، ووٹ ڈالا، کامیاب کرایا، اور پنجاب کے عوام نے چھینا امپورٹڈ حکومت سے واپس. یہ اس کے بعد سے لرزہ خیز ہوئے. ان کو سمجھ میں آ گئی کہ سیاسی مقابلہ عمران خان کا نہیں کیا جاتا. اب عمران خان سے سیاسی مقابلہ کیونکہ نہیں کیا جاتا، اس لیے عمران خان کو قابو کرنے کے لیے کوشش پوری یہ امپورٹڈ حکومت یہ کر رہی ہے ایک بیانیہ بنایا جائے. اس کے اندر یہ شہباز گل کو جو ابھی تشدد کیا جا رہا ہے وہ بھی اسی کڑی کا حصہ ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر، سب سے بڑی سیاسی جماعت اور پاکستان